السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شہد۔ شہد کو عربی میں عسل کہتے ہیں، فارسی میں انگبین، بنگلہ میں مدھو، گجراتی میں مدھ، سندھی میں ماکی، پنجابی میں شہد اور تیلگو زبان میں اس کو تینے بولتے ہیں، انگریزی میں ہنی۔ تعارف جو ہے، یہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں جا کر چوس کر شہد لے کر آتی ہے اور اپنے پیٹ میں یہ شہد کو ڈپازٹ کرتی ہے، آ کے اپنے پیٹ سے یہ شہد کے چھتے میں اس کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ وہاں سے جب انسان اس کو نکالتا ہے تو ہمیں وہ شہد کی کیفیت میں ملتا ہے۔ بہت سے رنگوں میں یہ پایا جاتا ہے، سفید رنگ، زرد رنگ، سرخی مائل رنگ۔ قوام جو ہے اس کا گاڑھا ہے۔ مقدار خوراک کتنی کھانی چاہیے؟ تو 1 چمچ سے لے کر 1 ٹی اسپون سے لے کر 4 ٹی اسپون تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کا جو مزاج ہے، بہت سے مفردات کے کتابوں میں گرم خشک لکھا گیا ہے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گرم تر لکھا ہے، لیکن اس کا جو مزاج ہے اصل میں تر گرم ہے، اعصابی گدی مزاج ہے۔ افعال و اثرات میں آپ دیکھتے ہیں اس کے، یہ اعصابی گدی تر گرم ہونے کی وجہ سے محرک اعصاب ہے، ہمارے نروس سسٹم کو یہ ایکٹیو کرتی ہے۔ گدی محلل ہے، جو گلینڈز ہیں ان کی صفائی کرتی ہیں، اور عجلاتی مسکن ہے، ہمارے جو دل کو یہ سکون دیتی ہے، تسکین دیتی ہے، اور مسلز کو بھی یہ سکون دیتی ہے۔ اس کا جو کیمیکل ایکشن ہے ہمارے بدن کے اندر، یہ خون کے اندر رطوبات کو پیدا کرتی ہے، رطوبات غریزی کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رطوبات غریزی کو جمع بھی کرتی ہے بدن کے اندر۔ خواص کے اندر دیکھ لیجئے، محلل ہے اور مقوی ہے، مولد رطوبات غریزی ہے، مسمن بدن ہے، بدن کو موٹا تازہ کرتی ہے، دافع تعفن ہے، اینٹی بیکٹیریا ہے یہ۔ اسی طرح ملین ہے، پیٹ کو نرم رکھتی ہے، ہاضم ہے، اور غلیظ بلغم کو نکال پھینکتی ہے، مخرج صفرا ہے، صفرا کو بھی نکالتی ہے، اور دماغ ایکٹیو کرتی ہے۔ فوائد میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ شہد کے مکھیاں جو شہد نکالتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا کو رکھا ہے، کیونکہ ہمارے انسانی بدن کے اندر جب خون کا مزاج جو ہے غیر طبعی ہو جاتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس کے مزاج کو یہ صحیح کرتی ہے، اور اندرونی اور بیرونی طور پر باہر سے بھی اور اندر سے بھی جتنے بھی سوزشیں ہیں، جتنے بھی سوجن اور سویلنگ اور جلنیں ہیں، ان سب کو دور کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے پیٹ کا درد کو یہ دور کرتی ہے، پیٹ کے جلن کو یہ دور کرتی ہے، سینے کی جلن کو یہ دور کرتی ہے۔ اسی طرح نیمونیا کی وجہ سے سینے کے اندر جو درد ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ دور کرتی ہے، اور بدن کے اندر جو ورم ہے، سوجن ہے، اس کو بھی تحلیل کرنے کے لیے خاص طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں، بچوں کے لیے بھی ایک آب حیات ہے۔ بچوں کے کیونکہ یہ مزاج کے برابر ہے، بچوں کا مزاج بھی تر گرم ہوتا ہے، تو اس لیے بچوں کے لیے یہ آب حیات ہے۔ بچوں کو کن کن امراض میں یہ فائدہ دیتی ہے؟ خصوصاً بچوں کو یہ گروتھ میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بچوں کو اس کے کھانے سے گروتھ اچھی طریقے سے بچے کر پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچوں کے امراض ہے، جیسے ڈبہ اطفال، جس میں بلغم جم جاتا ہے اور بہت زیادہ بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بچوں کی بدہضمی، بچوں کا قبض، اسی طرح بچوں کو پیچش ہونا، بچوں کو کانچ پاخانے کے مقام میں ایک سویلنگ ہو جانا، اس کو بھی یہ تمام بچوں کے امراض میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور پیٹ کے کیڑے جو بچوں کو خاص کر ستاتے ہیں، اس امراض کو بھی دور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑوں کے اندر بھی پیچش کے لیے، استسقا جس کو پیٹ کے اندر پانی پڑنا، ہاتھ، پیر، دماغ، اسی طرح چہرہ، تمام جو اعضاء ہے، آرگنس ہے جس میں پانی پڑ جاتا ہے،
اس بیماری میں بھی ہے نا یہ بہترین فائدہ دیتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح میں 3 چمچ اور شام میں 3 چمچ چائے والا اگر دیتے ہیں تو چند دنوں میں ہے نا یہ استسقاء جو ہے آسانی سے ہے نا بدن سے دور ہو جاتا۔ اسی طرح کیونکہ شہد ہے نا اعلیٰ درجے کا تعفن کو دور کرتا ہے، اینٹی بیکٹیریا ہے، تو پرانے زمانے میں کسی بھی چیز کو اگر حفاظت کرنا ہو تو اس کو ہے نا شہد میں لت پت کر کے رکھ دیتے تھے، تو مہینے مہینے ہے نا وہ چیز ہے نا خراب ہونے سے حفاظت ہوتی تھا۔ اسی طرح ڈیڈ باڈیز کو بھی شہد لگا کر رکھ دیا جاتا تھا، تو 2-3 مہینے تک وہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ اور گوشت جس کو ہے نا حفاظت کرنے کے لیے بھی شہد میں لت پت کر کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو حکمہ حضرات ہیں جو شہد سے معجونات اور مربع جات جو بناتے ہیں، تو وہ بھی ہے نا کئی مہینوں تک شہد سے بنانے کے وجہ سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو رائٹ سائڈ کا فالج ہو جاتا ہے، پیرالائسس، تو اس بیماری میں بھی شہد کو استعمال کرنا آب حیات سے کم نہیں ہے۔ جو کیمیا دان ہیں جو سونے چاندی کا کام کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ ہیں نا اپنے ٹیسٹس میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ شہد کے فوائد ہیں۔ جتنے بھی گرم امراض ہیں ان سب میں ہے نا شہد کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پیچش ہے، پیشاب میں جلن ہے، پیٹ میں درد ہے، اور جتنے بھی امراض گرمی کے ہیں ان سب میں آپ آرام سے استعمال کریں۔ صرف ایک بیماری میں اس کو استعمال نہ کریں، جو میرا خصوصی تجربہ ہے اس میں جو ہے جو لوز موشن ہو جاتے ہیں، جو جلاب لگتے ہیں، اس کے اندر ہے نا اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کے استعمال کرنے سے جلاب کے اندر اور اضافہ ہو کے پیشنٹ کے تکلیف کا باعث بنتا۔ تو یہ شہد کے فوائد ہے۔ ہمارے جو اس چینل کو آپ ہے نا سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائے کہ کسی اچھی چیز کو پھیلانا یہ کیا ہے، کار خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔